الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں بہت سارے انعامات سے نوازا ہے. سب سے پہلے تو اس کائنات میں اللہ نے ہمیں سب سے اشرف المخلوقات انسان بنایا اور انسانوں میں سے ایمان والا بنایا، اور ایمان والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یہ بڑے شرف کی بات ہے، لیکن امتی ہونا جیسے شرف کی بات ہے تو یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. یہ جو آیت ہے کہ تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، اور وہ نفع رسانی کس میں ہے کہ تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. نیکیاں وہ بھلی باتیں کہ جس کے آنے سے زندگی میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور رونقیں ہوں، اور برائیاں کہ اگر وہ آ جائے تو پریشانی ہو. اس کا حکم کرنے والے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو اس اعزاز کا مستحق ہونا چاہے اور اللہ تعالیٰ اس اعزاز سے اس کو نوازیں، تو جو اللہ نے شرط رکھی ہے اس دعوت والے کام کی، اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اگر اس شرط کے ملنے کے بعد یہ کام نہ کیا تو بہت بڑا نقصان ہے. امت جب تک 100% اس کام پر لگی رہی تو اللہ کا دین پھیلتا رہا. صحابہ کرام کی تعداد بہت کم تھی اور اسباب بالکل نہیں تھے، لیکن ایمان اور اعمال والے تھے. تو جہاں جہاں صحابہ کرام گئے ملکوں کے نقشوں کو بدل دیا. ان کی اس مبارک محنت اور جو مبارک زندگی تھی وہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. کونو مثلنا، ہمیں دیکھ لو. لوگ تعداد کو دیکھیں تو بہت کم، لباس کو دیکھیں تو بہت سادہ، ہتھیاروں کو دیکھیں نہ ہونے کے برابر، لیکن صفات کو دیکھیں تو کمال کی. اور جس میدان میں اتریں تو اس میدان میں اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتے تھے. لوگ ان کو دیکھتے تھے کہ کیا کچھ صفات ہیں ان میں کہ جس کی وجہ سے یہ ایسے ملکوں کے ملک کو فتح کرتے جا رہے ہیں. فرمایا کہ دنوں میں گھوڑوں کی پشتوں پر سوار ہو کر یہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر روتے ہیں. حیات الصحابہ میں قصہ لکھا ہے کہ فارس والوں نے چین کے خاقان کو خط لکھا اور ایلچی بھیجا کہ ہمارا ملک ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، تم پڑوسی ہو، ہماری مدد کرو، تم ہمارا حق بنتا ہے. تو جو ایلچی گیا تو اس نے پوچھا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ تعداد میں کم ہیں اور تم اتنی بڑی طاقت روم کی ٹکر کے اور تم شکست کھا رہے ہو، ان کی صفات کیا ہیں؟ جب ان کی صفات کو ذکر کیا کہ وہ ایسے صفات، اخلاق اور اپنے رب کی ماننے والے اور راتوں کو رونے والے اور انسانوں کے ہمدرد جو صفات ذکر کی، تو اس نے خط لکھا، او کسریٰ فارس، میرے پاس فوج اتنی بڑی ہے کہ جب اس فوج کو روانہ کروں تو پہلا آدمی تم تک پہنچ جائے گا اور ابھی آخری آدمی ہمارے پاس ہوگا. اتنی بڑی فوج بھیج رہا ہوں، لیکن تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے ٹکر نہ لو. ان لوگوں سے ٹکر لینے سے تم فتح نہیں پا سکتے. تو بھائی جب تک امت مسلمہ اس دین کے کام پر تھی تو کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. اور جب دنیا میں لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ الدُّنْيَا، اللہ کی محبت کی جگہ دنیا کی محبت آنا شروع ہو جائے گی. تو جو اب ایمان جو روح ہے اور ایمان جو سارے اعمال پر ابھارنے والی، ڈالنے والی اور اعمال میں روح اور طاقت اور تاثیر پیدا کرنے والی چیز ایمان ہے. اور ایمان اللہ کی محبت ہے. اب جو اس محبت میں کمی آئے گی تو اعمال اپنی تاثیر کھو دیں گے. یہ نماز جس کی صفت یہ ہے کہ زندگی کو پاکیزہ بنا دیتی ہے، اسی لیے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا
اور جس کی نماز اچھی نکل آئی تو یہ علامت ہوگی کہ اس کی ساری زندگی اچھی ہے۔ نماز پڑھنے والے ہوں گے لیکن زندگی نہیں بدلے گی، روزہ رکھنے والے ہوں گے لیکن تقویٰ حاصل نہیں ہوگا، حج کرنے والے ہوں گے لیکن ان کی بھی زندگی نہیں بدلے گی۔ تو یہ جو تاثیر کم ہوگی اس ایمان کے کم ہونے کی وجہ سے اور دنیا کی محبت آنے کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے صدیوں بعد ہمیں یہ محنت عطا فرمائی ہے، ہمیں یہ کام عطا فرمایا ہے، اور اس کام کی بنیاد قربانی ہے حضرات۔ اور قربانی یعنی ظاہری طور پر دینا نظر آتا ہے لیکن یہ تو اصل کمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ترقی کے لیے اور جو کچھ ہمارے پاس آیا اس کے لیے دنیا والوں کی طرح محنت کرتے تو ہزاروں سال زندگی ہمیں مل جاتی اور اس کو لگا دیتے تو تب بھی ہم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے تھے جو اس دعوت اور دین کی محنت کے ذریعے سے اللہ نے چند سالوں میں ہمیں عطا فرما دی۔ تو اس لیے اللہ نے یہ محنت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رونے دھونے سے عطا فرمائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک جو ہم نے زندگی کا وہ حصہ جو دنیا کے بنانے میں لگایا اور دنیا میں کے بنانے میں لگانے سے جو ہمارے لیے لکھا ہوا نہیں تھا اس کو حاصل نہیں کر سکے، اور جو لکھا ہوا تھا اس کو کوئی چھین نہیں سکا۔ تو یہ تو ہم نے زندگی کو اپنے غیر محل میں جو ہے خرچ کیا۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب ظلم کیا ہے کہ جو چیز جہاں کے لیے ہے جس کو جہاں استعمال کیا جائے، وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کہ کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ استعمال کرنا یہ ظلم ہے۔ سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس یہ زندگی کے سانس اور لمحات ہیں، اور اللہ نے یہ مسلمان بنا کر حضور کی امت میں پیدا کر کے اور یہ محنت دے کر اس کا محل بنایا تھا کہ ہماری ہر صلاحیت کا ہر حصہ اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے لگے، اور ہم نے دنیا کے بنانے پر لگایا کہ جن اعمال پر حضور چھوڑ کر گئے تھے وہ اعمال امت سے نکل گئے، اور جن سے نکال کر گئے تھے امت دوبارہ اس کی طرف چلی گئی۔ لیکن اللہ نے یہ محنت عطا فرمائی، بہت امید افزا یہ کام ہے کہ جو اہل علم ہے اور اہل حق نے جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت پھیلی تو کیا فرمایا کہ الیاس نے ہماری یاس کو آس سے بدل دیا۔ کہ سب لوگ کہتے ہیں امام مہدی آئیں گے اور وہی دنیا کو ٹھیک کریں گے، اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتے۔ مسلمانوں پر ایسے دعوت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے اور دعوت کے چھوٹنے سے بے دینی آنے کی وجہ سے اللہ کی ایسی ناراضگی آ گئی تھی کہ مسلمان ایسے حال میں چلا گیا، ہر طرف جو ہے مایوسی ہے مایوسی۔ اور یہی لوگ کہتے ہیں امام مہدی آئیں گے۔ امام مہدی کا آنا کوئی آسان کام ہے، اور اس سے پہلے جو مراحل ہوں گے وہ کوئی معمولی ہیں، کیا کچھ ہوگا۔ لیکن جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی محنت کو دیکھا کہ الیاس کی محنت نے ہماری یاس کو آج سے بدل دیا، تو اس لیے بھائی اللہ نے بہت بڑی محنت عطا فرمائی ہے۔ تو اب تک اس محنت کے علاوہ ہمارا جو وقت دنیا کے بنانے میں لگا یہ تو ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اس لیے بھائی اس سے توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ تو کریں گے بھائی توبہ اور معافی مانگیں گے اللہ سے، اور امت کے لیے بھی حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے اے اللہ آپ تو دینے والے اور بغیر مانگے دیتے، اور آپ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور آپ نعمت کو واپس نہیں لیتے۔ امت سے یہ نعمت واپس لی گئی، اتنی بڑی عزت اور اتنی بڑی شرافت اور ذمہ داری کا کام لیا گیا، یقیناً امت سے ناقدری ہوئی ہے۔ اے اللہ پچھلی ناقدری کو معاف فرما دے، پچھلی ناقدری کو معاف فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے اور محنت کا حق ادا کرو گے تو ہم محنت البتہ ضرور بضرور اور بڑھا کر دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تمہاری طرف سے ناقدری ہوئی اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ امت کے لیے بھی اے اللہ ناقدری کو معاف فرما، اور اپنے لیے بھی اور عملاً بھی اے اللہ ہم سے اس نعمت کی ناقدری نہ ہو، اس کی قدر ہو۔ اور قدر یہ ہے کہ ہم ساری صلاحیتیں اور سب کچھ اس کے لیے لگائیں۔ تو یہ تو قربانی والا راستہ ہے، آگے سے آگے بڑھنے والا راستہ ہے۔ السابقون السابقون اولئک المقربون،
دین میں داخل ہونے میں بھی پہلے، اللہ کے راستے میں نکلنے میں بھی سب سے پہلے، اور قربانیوں میں بھی سب سے آگے بڑھنے والے۔ یہاں قرآنوں کا مطلب یہ ہے کہ قربانیوں میں آگے بڑھنے والے۔ اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ ان کے سامنے بہت بڑا میدان ہے اس محنت کا جو حضور اور صحابہ نے قائم کیا، اور ان کے پیچھے پوری انسانیت ہے، اور یہ دروازے میں کھڑے ہیں۔ اگر یہ دروازے کو چھوڑ کر آگے بڑھیں گے قربانیوں میں تو پچھلی آنے والی انسانیت کو میدان ملے گا محنت کا، اور خدا نہ خواستہ یہ قربانیوں میں ایک جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے تو پچھلی ساری انسانیت جو ہے ان کے پیچھے رک جائے گی۔ تو وہی پچھلی کوتاہی پر امت کے لیے بھی معافی مانگنا، اور اپنے بارے میں بھی توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ اور ابھی وقت کی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، ابھی سانس ہمارے چل رہے ہیں، چند گھڑیاں بھی ہیں، اگر ہم نیت اور عزم کر لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں تو اللہ تعالی ہمیں اس کام کے لیے قبول فرمائیں گے، اور اللہ ہماری تربیت فرمائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہ محنت کرنے والے، ہماری رضا کے لیے اپنی جان اور مال کو لگانے والے، ان کو البتہ ضرور سارے وہ راہیں دکھلا دیں گے جو اللہ تک پہنچانے والی ہیں۔ کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ کا، اور قسم کے ساتھ یہ وعدہ ہے۔ تو اس لیے بھائی اللہ نے جو نعمت دی اس میں آگے بڑھنا، اور اس کے لیے قربانیوں میں آگے بڑھنا اصل قربانی ہے۔ تو یہ ساری جو بات چیت ہو رہی ہے، اب جو زندگی کو مقصد بنایا، تو لہذا جو یعنی اپنی جو مولانا صاحب رحمۃ نے فرمایا کہ بھائی جہاں اتنا عرصہ ہو گیا، اور آج بھی ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، لیکن ابھی ہم اپنی ابتدائی چیزوں میں ہیں۔ جیسے ابھی تک الف با تا سا میں وہ بچہ جو سالوں پڑھے اور جب بھی پوچھا جائے کیا ہے جو ابتدائی درجوں میں ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ ابتدائی درجوں میں کیا مطلب کہ ہمارے اپنے مسجد کے جو اعمال ہیں، مسجد کو آباد کرنا ہے، یہ مسجد کے اعمال نہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک ساتھی کے اعمال ہیں۔ ہر ساتھی ان اعمال کو کرنے والا بنے۔ تو یہ ابتدائی اسباق ابھی ہمارے وہ بھی قابو میں نہیں آئے، جبکہ ذمہ داری اتنی بڑی ہے، اور اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہوا، اللہ نے نعمت، اور حالات پھر ایسے ہیں جو حالات امت پر گزر رہے ہیں، ان حالات کا علاج اور آخرت کی ہولناکیوں سے بچنا، اور جو ہے موت سے لے کر قیامت تک کے جو مراحل ہیں اس میں عافیت کے ساتھ گزرنا، اور جن مصائب اور بلایا ان سے امت گزر رہی ہے اس سے امت کو نکالنا، سب کا تعلق اس مبارک محنت سے ہے۔ کہ محنت کرنے والے اس محنت میں سچے ہوں اور محنت کو صحیح کریں اور محنت کے لیے قربانی کریں، کیونکہ سب سے پہلا مصرف انسان کے جان اور مال کا اعلاء کلمت اللہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا مصرف جو ہے علم کی فضاؤں کو عام کرنا ہے۔ تیسرا مصرف جو اللہ نے آس پاس ہمارے امتحان کے لیے فقراء، مہاجرین، فقراء اور جو غرباء اور مساکین رکھے ہیں اور محتاج رکھے ہیں، ان پر خرچ کرنا، اور اپنی جان پر تو سب سے آخر میں نمبر آتا ہے۔ اور ہم نے سب سے پہلے اپنی جان، اور جان میں سے کھانے پر اور لباس پر اور جو ہے گھر بنانے پر کا سب سے بدترین خرچہ وہ ہے جو انسان کا، جو ضرورت سے زائد انسان اپنی عمارت پر خرچ کرے، اپنی ان خواہشات پر ہم نے خرچ کرا۔ اس کا سوال ہوگا، اس کی پوچھ ہوگی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، ان دونوں کا قصہ ہے کہ بھئی کام کر رہے تھے اور پانی طلب کیا، تو پانی پلانے والے نے پانی بھی دیا اور اس میں شہد ملا دیا۔ اب شہد کی مہک ان کو آئی تو پی نہ سکے اور رونا آ گیا۔ پیش کرنے والے نے پوچھا رونے کی کیا بات ہے؟ کہا پانی سے پیاس بجھتی تھی اور اس میں ہمیں یہ شہد ملا کر دے دیا گیا، تو اللہ یہ نہ کہہ دیں کہ شہد کا مزہ تو تم نے دنیا میں اڑا لیا۔ اے وہ لوگوں جو سارے مزے دنیا میں پورا کرنا چاہتے ہو اور اپنی ساری صلاحیتوں کو ان مزوں کے حاصل کرنے میں لگاتے ہو، اللہ کہیں گے کہ مزے کی کوشش تو تم نے دنیا میں کر لی، اور جو لکھا تھا تم حاصل کر نہ سکے، تو لہذا تم نقصان کر کے آئے، ہمارے پاس کیا ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتوحات شروع ہوئی تو روتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے حبیب ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر و فاقے میں اور تنگی میں ہمارے ساتھ رکھا،
حضور ہم سے زیادہ فقر و فاقہ، مجاہدہ اور بھوک برداشت کرتے تھے، اور جب یہ نعمتیں آنے شروع ہوئی تو اللہ نے اپنے نبی کو ان نعمتوں کے آنے سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا۔ تو بھئی یہ وقت راستہ تو قربانیوں کا ہے اور اپنے آپ کو پیش کرنے کا ہے۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ یہ ساری بات ہو رہی ہے اور ترغیب یہ ہو رہی ہے کہ بھئی ہم جس سطح پر ہیں اس سے آگے بڑھیں، اور جس قربانی پر ہیں ہم اس سے آگے قربانی دینے والے بنیں۔ وہ تو دیر ہماری طرف سے، اللہ کی طرف سے تو اللہ کا تو وعدہ ہے۔ یہ کام تو اتنا یقینی ہے کہ جتنی محنتیں ہیں ان کے نتائج کا اللہ نے نتائج کو ظاہر کرنے کا، نفع دینے کا وعدہ نہیں کیا، لیکن یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے اس کا جو نتیجہ ہدایت ہے، اللہ نے تو اس کا وعدہ کیا ہوا ہے اور کسی محنت پر وعدہ نہیں کیا۔ تو بھئی جب تک تو یہ لاکھوں اور کروڑوں کا مجمع ہو گیا ہے تو ہمارے حاجی صاحب تو فرمایا کرتے تھے کہ پچھلی کوتاہی پر ہم امت کے لیے بھی استغفار کریں اور اپنے لیے بھی استغفار کریں، اور آئندہ کے لیے اللہ کو دکھلانا ہے اور معاملہ اللہ سے ہے، اور اس بات کا عزم اور نیت کر لیں۔ اور اللہ کا معاملہ نیت سے شروع ہوتا ہے کہ بندہ نیت کر لے تو اللہ کے ہاں اسی محنت والے شمار ہو جائیں گے۔ تو بھئی کیا خیال ہے بقیہ جو زندگی اس کام کو سنجیدگی اور اس کے آداب اور قربانی کے ساتھ کرنے پر سب تیار ہیں انشاءاللہ، اور سب اس کو مقصد بنا کر کریں گے انشاءاللہ۔ جب ہم مقصد بنا کر کریں گے تو تربیت اور جو ہے آگے بڑھانے والے اللہ تعالیٰ، جیسے کہ اللہ نے جو ہے وعدہ کیا ہوا پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ امت وہ ہے جو نبیوں کے کام والی ہوگی، حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی، حضرت دانیال علیہ السلام پر وحی بھیجی۔ یہ امت پسندیدہ تھی، اس کا ذکر کیا اس کی اس محنت کی وجہ سے، اور قرآن پاک میں بھی خیر امت کا جو لقب دیا ہے وہ اسی دعوت والی محنت کی وجہ سے۔ اسی لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث حاجی صاحب بہت بیان کیا کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے عیسیٰ تمہارے بعد ایک امت آنے والی ہے اور وہ ایسی صفات اور محنت والی ہوگی، اور اللہ کے ساتھ اللہ کا ان پر خاص فضل کہ ہر نعمت پر وہ شکر ادا کریں گے اور ہر جو ہے ناگواری پر وہ صبر کریں گے، اور ان کا نہ اپنا علم ہوگا نہ اپنا حلم ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نبوت والے علم حیران ہو گئے کہ امت کو نہ ان کے پاس علم ہے نہ ان کے پاس حلم ہے۔ شکر کرنے کے لیے تو بہت بڑے ایمان کی ضرورت ہے، ناگواری پر صبر کرنے کے لیے تو بہت بڑے ایمان کی ضرورت ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس علم بھی نہیں ہوگا، حلم بھی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں، اپنے علم میں سے میں ان کو علم عطا کروں گا اور اپنے حلم میں سے میں حلم عطا کروں گا۔ یہ صبر ان اللہ مع الصابرین، ناگواری آنا اور اس پر صبر کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ میں ارحم الراحمین ہے، میرے رب ہیں، وہ میری تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو کس کی شکایت کی جائے اور کس سے کی جائے؟ تو اسی وقت صبر کرنا کہ صبر اول وہلے میں ہوتا ہے، جو ایسا ایمان بن جائے ہر ناگواری پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا وہ بشارتیں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، رحمتیں، برکتیں، بشارتیں اور اس بات کے اعلان کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں یہ صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو بھئی اللہ کے راستے کی مشقت اور اس پر صبر کرنا اللہ نے یہ میدان دیا ہوا ہے۔ تو بھئی اس کے لیے جتنے بھی یہ جو ہمارے مقامی کام ہیں اس میں اس کو جو ہے اہتمام کے ساتھ، یہ کام مسجد کے اعمال نہیں ہے، یہ ہمارے ہر ساتھی کے اپنے اعمال ہیں۔ بلکہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بھئی جو ہے 20 سال گزر گئے اس محنت کو، اور ابھی ہم الف با تا سا میں لگے ہوئے، ابھی تک الف با تا سا قابو نہیں آیا، اسی میں ہے کہ ہم سے یہ اعمالی قابو نہیں آ رہے، بلکہ پہنچنا تو ہم نے اس سطح پر ہے جس سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری زندگی میں صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے۔ تقوی والی زندگی کو اختیار کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے، تقوی والی زندگی والے تھے، اور اس کے لیے قربانیاں کرنا، قربانیاں کر دین پر چلنے میں قربانی، اور دین کی محنت کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کے لیے قربانی کہ اللہ کے رسول علماء فرمایا رحمۃ اللہ بیان ہے کہ اگر انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، تو اس کی قربانی جو ہے تھوڑی سی چند تھوڑے سے عرصے کے لیے
ایک گرانے کی قربانی ہوگی۔ اللہ نے اپنے رسول کو اتنا اونچا مقام دیا کہ ایک ہی وقت میں 9 بیویاں تھیں، 9 گھر تھے، اور یہ کائنات کی یہاں سب سے عظیم عورتیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں 9 گرانوں کی بھوک اور پیاس اور ان کے تنگی کو اللہ کے دین کے لیے برداشت کرتے تھے کہ جو آپ کے پاس کوئی مہمان آتا تو آپ اپنے گھر پیغام بھیجتے، ایک گھر پیغام میں کوئی کھانے پینے کی چیز سب سے پہلے اپنے گھر، پھر بعد میں صحابہ کو دیتے تھے کہ ہے کوئی کھانے پینے کی چیز، ایک گھر سے، دوسرے گھر سے، تیسرے گھر سے، چوتھے گھر سے، 5ویں گھر سے، 7ویں 9ویں گھر سے، اے اللہ کے رسول آپ کے کسی گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں جس کو کوئی کھا سکے، ہاں پانی کے علاوہ اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قربانی ہے، تو بھئی یہ قربانی اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اور یہ قربانی اس کے لیے ساری انسان کی ہدایت، تو بھئی عزم اور ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ قربانیوں میں آگے بڑھیں گے، اور کام کے جو ہم سنا اور جیسے کہ بتایا گیا اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی نیت